نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی وہ اس وقت ایسا ہو جائے گا کہ جیسے وہ گہرا دوست ہے۔ اس آیت کریمہ میں اگر انسان غور کرے تو دین اسلام میں مسلمانوں کو اخلاقیات کی انتہائی اعلیٰ جامع اور شاہکار تعلیم جو دی گئی ہے اس میں سے ایک بات اس آیت کریمہ میں سکھائی گئی، اور وہ یہ سکھائی گئی کہ برائی کو بھلائی سے ٹال دو۔ جیسے کسی کی طرف تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو، کوئی جہالت اور بے وقوفی کا تمہارے ساتھ برتاؤ کرے تو اس وقت تم حلم اور بردباری کے ساتھ اپنے ساتھ ہونے والی بدسلوکی پر تم درگزر کر کے دکھاؤ۔ آئیے میں دو حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ سے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور عرض کی کہ مجھے افضل اعمال کے بارے میں بتائیے، تو ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ اب یہ بہت انسان اگر غور کرے اتنا آسان نہیں ہے کہ کسی نے ہمیں محروم کر دیا اور ہم اسے دے دیں، تو یہی اخلاقیات دین سکھاتا ہے، اور یہی بات قرآن میں کہا گیا کہ برائی کو بھلائی سے ٹال دو۔ اب دیکھیے برائی تھی، اس نے ہمیں محروم رکھا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ افضل اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ پھر حضور نے دوسری بات ارشاد فرمائی، جو تم سے رشتہ داری توڑے تم اس کے ساتھ رشتہ داری جوڑو۔ ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے کہ توڑ دی تو توڑ دی، ہم اس سے بڑھ کر توڑ کر دکھائیں گے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں نہیں، اگر کسی نے تمہارے ساتھ رشتہ داری توڑی تم اس کے ساتھ رشتہ داری جوڑو۔ نمبر 3 فرمایا کہ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ یہ افضل اعمال میں سے ہے، اور یہ ہے برائی کو بھلائی سے ٹالنا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ مال میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ جو بندہ صدقہ دے حضور فرماتے ہیں مال میں کوئی کمی نہیں کرتا، اور معاف کرنے سے اللہ بندے کی عزت کو بڑھائے گا، اور فرمایا جو اللہ کے لیے عاجزی کرے گا اللہ اسے بلندی عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے برائی کو بھلائی سے ٹالنا، کہ انسان عاجزی کرے، معاف کر دے، اللہ اس کو عزتوں میں، یہ نہیں کہ اس کی عزت گھٹ جائے گی بلکہ اللہ اس کی عزتوں کو بڑھا دے گا۔ کیوں؟ دنیا والے عزت نہیں دیتے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، وہ مالک ہے وہ جسے چاہے عزت دے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہے ذلت دے۔ تو یاد رکھیے گا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو یہ بات علماء نے یہاں لکھی کہ اللہ اس میں برکت وغیرہ کے ذریعے اس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ حقیقت میں انسان کو ایسا لگتا ہے میرا مال کم ہو گیا، لیکن اللہ اس میں برکت دے کر اضافہ کر دیتا ہے، اور بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی کسی کا قصور معاف کر دے تو فرمایا اللہ اس بندے کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، اور جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، اس کا قرب چاہتا ہے، اور اس کی رضا اور قرب پانے کے لیے وہ عاجزی اختیار کرتا ہے، فرمایا اللہ ایسے شخص کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو کیسے لوگوں کو برائی، کوئی حضور کو برائی پہنچتی تھی تو میرے آقا بھلائی سے کیسے ٹال دیتے تھے۔ ایک تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، ایک اور حضور کی زندگی سے ایک بات بیان کر کے میں آگے بڑھتا ہوں، سنیے۔ یہ بخاری شریف میں یہ واقعہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا،
آپ کے اوپر ایک نجرانی چادر تھی کہ جس کے کنارے جو تھے وہ موٹے سے تھے۔ اتنے میں ایک اعرابی آیا، اعرابی کہتے ہیں دیہاتی کو، ایک اعرابی آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چادر کو پکڑ کر بڑے زور سے اس نے کھینچا، کیونکہ حضور نے یوں پہنی ہوئی تھی تو وہ گردن میں، تو حضرت انس کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ جو میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر جو چادر تھی، اب اس اعرابی نے کیونکہ وہ زور سے وہ چادر کھینچی تھی تو زور سے چادر کھینچنے کی وجہ سے رگڑ کا نشان حضور کی مبارک گردن پر پڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ اس اعرابی نے چادر بھی کھینچی، یہ تکلیف بھی پہنچائی، اور پھر اس اعرابی نے کیا کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہے وہ مال میرے اونٹوں پر لاد دو، کیونکہ آپ نہ مجھے اپنے مال سے دیتے ہیں، یہ والا جملہ غور کیجئے گا، اس نے کہا نہ آپ مجھے اپنے مال سے دیتے ہیں اور نہ اپنے ہی والد کے مال سے دیتے ہیں، یعنی نہ اپنے والد کے مال سے دیتے ہیں نہ اپنے مال سے مجھے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے اور صرف اتنا فرمایا، جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ اپنے مال سے مجھے نہیں دیتے، تو میرے آقا نے فرمایا مال تو اللہ ہی کا ہے اور میں تو اس کا بندہ ہوں۔ دیکھیے کیسی عاجزی، اور فرمایا پھر حضور نے اب اس اعرابی سے فرمایا، اے اعرابی کیا تم سے اس کا بدلہ لیا جائے جو تم نے میرے ساتھ سلوک کیا؟ یعنی یہ کوئی بات ہے کہ تجھے مال بھی چاہیے اور تو نے میری جو چادر تھی اسے زور سے کھینچ کر یہ جو رگڑ تو نے پیدا کر دی۔ حضور نے فرمایا کیا تم سے اس کا بدلہ لیا جائے جو تو نے میرے ساتھ سلوک کیا؟ اس نے عرض کی، اعرابی نے نہیں۔ ارشاد فرمایا، حضور نے پوچھا کیوں نہیں؟ جب اس نے کہا نہیں آپ مجھ سے بدلہ نہ لیں، تو میرے آقا نے پوچھا کیوں نہیں؟ تو اس اعرابی نے اب جو کہا سنیے، اس اعرابی نے عرض کی کہ کیونکہ آپ کی یہ عادت کریمہ ہی نہیں کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے لیں، آپ کی یہ شان ہی نہیں اور کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے لیں۔ تو میرے آقا نے جب اس سے یہ سنا تو راوی کہتے ہیں حضور مسکرا دیے، اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اونٹ کو، ایک اونٹ کو جو سے بھر دو اور ایک اونٹ کو دوسرے کو کھجور سے بھر دو، یعنی اتنا اسے دے دو کہ ایک اونٹ کو جو سے بھر دو ایک اونٹ کو کھجور سے بھر دو۔ تو یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب قرآن کیا کہتا ہے اگلی آیت میں سنیے، فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ دولت صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے، اور یہ دولت بڑے نصیب والے کو ہی ملتی ہے۔ جو پیچھے آپ نے سماعت کیا، قرآن کہتا ہے یہ دولت صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے اور یہ دولت بڑے نصیب والے کو ہی ملتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہے کہ برائیوں کو بھلائی سے ٹال دینے والی یہ جو عظیم خصلت عادت جو ہے، فرمایا یہ ان لوگوں کو ملتی ہے کہ جو تکلیفوں پر مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، اور یہ دولت اسے ملتی ہے جو بڑے نصیب والا ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ اچھے اخلاق والا ہونا یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی کے پاس دولت نہیں بھی ہے لیکن اچھے اخلاق ہے، یہ علماء کہتے ہیں اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا یہ اللہ کی سب سے بڑی اس کے بعد نعمت ہے، اور ہمیں یہ قرآن کی آیت پیغام دے رہی ہے کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ اچھے اخلاق کے بارے میں میرے آقا کے بے شمار فضائل ہیں، سنیے کہ اس نیت سے کہ اللہ ہمارے اخلاق اچھے کر دے۔ آئیے یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنوں میں زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے کہ جو اخلاق کے اعتبار سے ان میں سب سے اچھا ہے، یعنی زیادہ کامل ایمان والا۔ دوسری حدیث پاک معجم اوسط میں ہے، حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا کی مسجد کے پاس تھے تو ان کے پاس کچھ دیہاتی لوگ آئے اور انہوں نے عرض کی حضور کی بارگاہ میں، انسان کو عطا کی جانے والی بہترین چیز کون سی ہے؟ انسان کو جو اللہ نے دی وہ بہترین چیز وہ کون سی ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اچھا خلق
یعنی اچھا اخلاق۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا خلق خطا غلطی کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے سورج جمے ہوئے پانی کو پگھلا کر اس کا جمنا ختم کر دیتا ہے، ایسے اچھے اخلاق انسان کی خطاؤں کو معاف کروا دیتا ہے۔ اور آئیے ایک اور حدیث پاک پھر آگے بڑھتے ہیں۔ فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس شخص کی صورت اور اخلاق کو اچھا بنایا، یعنی اس کی صورت بھی اچھی ہے اور اس کے اخلاق کو بھی اللہ نے اچھا بنایا، میرے آقا فرماتے ہیں اور تیسرا کام اسے اللہ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی، یہ جسے تین کام مل گئے میرے آقا فرماتے ہیں وہ اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ یعنی کتنا بڑا مقام ہے اچھے اخلاق۔ اللہ ہم مسلمانوں کو اچھے اخلاق والا اور باعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے انسان اگر شیطان تجھے برائیوں پر ابھارے اور اس نیک خصلت سے اور اس کے علاوہ اور نیکیوں سے تجھے منحرف کرے یعنی ہٹانے کی کوشش کرے تو پھر تو کیا کر، اس میں عمل بتایا۔ اللہ نے ایک بات بتائی کہ اب اس سے بچے گا کیسے، تو اس کے لیے فرمایا تو اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ اور اپنی نیکیوں پر قائم رہ اور شیطان کی راہ اختیار نہ کر، اللہ تعالیٰ تیری مدد فرمائے گا، بے شک وہی تمہارے پناہ طلب کرنے کو سننے والا اور تمہارے احوال کو جاننے والا ہے۔ تو شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ انسان اچھے عمل کرے، لیکن ہمارے یہاں نماز کوئی شروع کرتا ہے اور وسوسے آنا شروع ہو جائے تو وہ گھبرا جاتا ہے اور نماز چھوڑ دیتا ہے، مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، مجھے تو بہت خیالات آتے ہیں۔ تو شیطان جو ہے وہ انسان کو برائیوں پر ابھارے تو اللہ تعالیٰ نے ایک عمل بتا دیا کہ کیسے اس سے بچنا ہے۔ یاد رکھیے کہ شیطان انسان کو بہت طریقے سے برائی میں مبتلا کرتا ہے، اسی میں سے ایک غصہ بھی ہے۔ یہ غصہ جو ہے، غصے کا آنا بھی یہ شیطان کا وسوسہ ڈالنا ہے۔ انسان جو بھڑکتا ہے تو یہ شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے وہ بھڑک جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے اس آیت کریمہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب کسی انسان کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن نے سکھایا، وہ پڑھ لے، انشاءاللہ اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ آئیے میں ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اسی آیت کریمہ کی جو تفسیر ہے میرے آقا نے کیسے کی سنیے۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دو شخصوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور ان میں سے ایک کو شدید غصہ آ گیا، کیونکہ جب ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں تو دوسرا تو بھڑک اٹھتا ہے۔ تو میرے آپ وہ راوی کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک کو شدید غصہ آ گیا تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر وہ اسے پڑھ لیتا تو ضرور اس کا غصہ چلا جاتا۔ اب آپ دیکھیے، غور کیجئے، حضور فرماتے بے شک، یعنی یہ کلمہ اتنا پاورفل ہے کہ اگر غصے کے وقت کوئی اسے پڑھ لے تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کا غصہ چلا جائے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا وہ کلمہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس شخص نے عرض کی، جب اس نے یہ سنا تو اس نے حضور کی بارگاہ میں جو لڑ رہے تھے ان میں سے ایک نے کہا، کیا آپ مجھے مجنون گمان کرتے ہیں، یعنی مجھے پاگل گمان کرتے ہیں؟ تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا یعنی یہ پاگل ہو تو اس وقت تھوڑی ہے۔ تو اس وقت حضور نے پھر یہ آیت کریمہ اس کے سامنے پڑھی، فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سننے والا
اور جاننے والا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ ہمیں اس آیت کریمہ میں تعلیم دی گئی، اور یاد رکھیے گا کہ غصہ جو ہے وہ انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا۔ غصے کے بارے میں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص زور آور نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، یعنی اتنا یہ سمجھتا ہے میں اٹھا کر اس کو پھاڑ دوں، مار دوں، پھینک دوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ شخص زور آور نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے۔ پھر حضور نے فرمایا زور آور وہ شخص ہے، اصل سننا چاہتے ہو، حضور نے فرمایا طاقتور کون ہے؟ زور آور شخص وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اصل یہ زور آور ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے غصے کے تقاضے کو پورا کرنے پر قادر ہو، یعنی اسے طاقت ہے، اس کے باوجود وہ غصے کو ضبط کر لے، تو قیامت کے دن ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے بلا کر اسے اعزاز کیا دے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس شخص کو بلائے گا اور فرمائے گا یہ جو حوریں ہیں، فرمایا تم ان حورین میں سے جس حور کو چاہو اپنے نکاح میں لے لو، یعنی جس حور کو تم لینا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس کو لے لے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں غصے سے بچائے اور ناجائز غصے سے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی، جیسے رسول اللہ کی حرمت کا معاملہ ہو، ناموس مصطفیٰ کا معاملہ ہو، ختم نبوت کا معاملہ ہو، توہین قرآن کا معاملہ ہو، تو پھر اس وقت غصہ آنا یہ غیرت ہے۔ اس وقت اگر غصہ نہ آئے تو یہ بغیرتی ہوگی، لیکن اپنی ذات کے لیے انسان معاف کر دے، یہ حدیث پاک اس لیے ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے گا کہ غصہ کرنے کے بھی بے شمار نقصانات لکھے ہیں۔ میں ایک دو عرض کر دوں پھر اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں کیونکہ وقت مکمل ہو گیا۔ یاد رکھیے کہ غصہ کرنے والا صبر، عاجزی اور انکساری جیسے عظیم اوصاف سے سب سے پہلے محروم ہوتا ہے۔ نمبر 2، عمومی طور پر علماء نے یہ بات لکھی کہ غصہ کس شخص کو آتا ہے، تو ہر بندہ اپنا جائزہ لے لے۔ فرمایا جس کے اندر تکبر ہوگا، فخر ہوگا یا غرور ہوگا وہ شخص زیادہ بھڑک جاتا ہے۔ نمبر 3، غصے کی حالت میں انسان اللہ کی حدود کی بھی حفاظت نہیں کر پاتا اور انہیں توڑ کر اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں۔ نمبر 4، غصہ کرنے سے انسان کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے، اور بلڈ پریشر کا مریض اگر وہ بن گیا کہ غصہ کر کر کے اسے بلڈ پریشر کا مریض بن گیا تو اس کا نقصان ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اسے ہو سکتا ہے کہ فالج پڑ جائے، یعنی وہ فالج میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس کے دماغ کی رگ بھی پھٹ سکتی ہے، اور یہ دونوں کے دونوں جان لیوا ہیں اور انسان کے امراض میں سے ہیں، بہت خطرناک امراض میں سے ہیں۔ ایک اور بات کہ غصہ کرنے سے انسان لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اور بسا اوقات غصہ کرنے والا انسان اپنی رشتہ داریاں توڑتا ہے غصے کی وجہ سے۔ آپ نے پیچھے سماعت کیا کہ افضل عمل کیا ہے؟ رشتہ توڑنا نہیں ہے بلکہ رشتہ جوڑنا ہے۔ اور ایک اور بات علماء نے لکھی کہ غصے کی حالت میں انسان بعض اوقات ایسے کام کر جاتا ہے کہ جو اس کے لیے مستقل اور پریشانی اور ڈپریشن کا سبب بنتا ہے۔ جیسے سب سے خطرناک کام جو آج معاشرے میں ہو رہا ہے کہ غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دینا، یا غصے کی حالت میں انسان کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ کسی کا قتل کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس کے لیے مستقل پریشانی شروع، بیوی کو طلاق دی، اب اس کا نکاح کوئی ہوگا نہیں ہوگا، کوئی سے اپنی بیٹی دے گا نہیں دے گا، تو دیکھیے یہ کتنا خطرناک، اور کسی کا قتل کر دیا تو پیچھے سب کے لیے پریشانی کا سبب بن گیا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ناجائز اور بیجا غصے کرنے سے محفوظ فرمائے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں غلطی کوتاہی سے معاف فرما۔ مولائی کریم قرآن حکیم کا درس سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہمارے لیے سیکھنا سکھانا، سنانا، سمجھنا سمجھانا آسان کر دے۔ اے رب کریم قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ ہماری، ہمارے والدین کے اور مولائی کریم حضور کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما۔